الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی دو آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے۔ تیسری آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین، جزا جو مالک ہے روز جزا کے۔ تین آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، ہر قسم کے کمالات کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں بیان کیا گیا جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی جو نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور جو روز جزا کا کیا ہے مالک ہے، بدلے کا دن کا کیا ہے مالک ہے۔ ان تین آیات کریمہ میں اسلام کے تین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، تین بنیادی عقیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ تین بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ایک بنیادی عقیدہ تو یہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ یہ کس میں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بس اسی کو ایک اللہ ماننا، معبود ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں جو دوسرا عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ صرف اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ کافر لوگ یہی تو نہیں مانتے تھے، ساری دنیا کے کافر بھی اللہ کو مانتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے سوال کیجئے آسمان اور زمین کا خالق اور مالک کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت۔ یہ آخرت ایمان کی جڑ ہے، آخرت کا تصور یہ ایمان کی جڑ ہے۔ آدمی کو نیکیوں پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کا تصور۔ برائی سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کا تصور۔ آخرت کے تصور کو اور عقیدہ توحید کو منوانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے منوانے کے لیے اور رسالت کو منوانے کے لیے اور آخرت کے دن کا تصور لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے حد و حساب انعامات کیے ہیں۔ ان انعامات کو آدمی گن نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کتنی نعمتیں اللہ نے انسانوں پر بارش کی طرح برسائی ہیں۔ بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ خود انسان اپنی ذات کے اندر اگر غور کرے تو خود انسان کی ذات کے اندر ساری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے انسانوں پر بارش کی طرح برسائی ہوئی ہیں۔ دیکھیے زبان ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم بات کیسا کرتے؟ یہ آنکھ ہے، آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کی طاقت حکومت مل کر اگر چاہے کسی آدمی کی ایک آنکھ کو بنانا تو ایک آنکھ نہیں بنا سکتی،
حکومتیں مل کر، دنیا کی طاقت مل کر ایک آنکھ کو نہیں بنا سکتی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ کان ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، قوت سماعت۔ اور آنکھ اگر نہ ہوتی تو ہم آپ کو کیسا دیکھتے، آپ مجھ کو کیسا دیکھتے؟ زبان اگر نہ ہوتی تو ہم کیسا بات کرتے، آپ جو کیسا بات کرتے؟ کان اگر نہ ہوتا، قوت سماعت نہ ہوتی تو بتائیے ہم کیسا سنتے؟ ساری دنیا کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لاکھ، ایک ایک کروڑ آدمی اگر خرچ کرنا چاہے یہ چیزیں نہیں آ سکتی، زبان نہیں آ سکتی، آنکھ نہیں آ سکتی، قوت سماعت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسانوں پر برسائی ہیں، تو انسان کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کھانا کھانا، پانی پینا، کھانے کا ہضم ہونا۔ پانی انسان کے اندر جب جاتا ہے تو اچھا پانی پورے جسم کے اندر وہ پھیل جاتا، وہ صحت بخش پانی ہوتا، اور خراب پانی کو اللہ تعالیٰ پیشاب کے ذریعے سے کیا کرتے؟ باہر کر دیتے۔ اگر وہ پیشاب انسان کو نہ آئے تو آدمی کے لیے مصیبت آ جائے، جان خطرے میں پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے پانی کو پورے جسم کی صحت کے لیے صحت کا ذریعہ بنا دیتے، اور خراب پانی کو، فاسد پانی کو، خراب مادے کو باہر پیشاب کے ذریعے نکال دیتے۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک بادشاہ کا، کہ اس کو پیشاب نہیں آنے لگا، بند ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن اس کا پیشاب جاری نہیں ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی فلاں بزرگ ہیں، ان سے جا کر یہ دعا کراؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے شاید آپ کو شفا عطا فرما دے۔ تو وہ بادشاہ گیا بزرگ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ صاحب میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے، پیشاب نکل جائے۔ نہیں نکل رہا، پریشانی ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ، تم آدھی حکومت میرے نام کر دو۔ تو پریشان ہوگا، ٹھیک اچھی بات ہے بھائی، بیماری ہے، آدھی حکومت آپ کے نام کر دیتے، دستخط وغیرہ کرا دیا۔ انہوں نے اللہ کے محبوب بندے تھے، دعا انہوں نے کر دی۔ اب پیشاب اتنا جاری ہوگا، اتنا جاری ہوگا، بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے تو جاری ہی نہیں ہوا، اور جاری ہوا تو ایسا جاری ہوا کہ پھر وہ بند نہیں ہونے لگا، پریشان ہو گیا۔ پھر وہ بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ نے دعا کر دی، پیشاب تو جاری ہوا لیکن اب بند نہیں ہو رہا، اب دعا کر دیجیے بند ہو جائے، مطلب اعتدال آ جائے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، ضرورت کے وقت آئے اور جو ہے نہ ہو ہر وقت۔ تو بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھی حکومت جو تم نے دی تھی اور آدھی حکومت جو تمہاری باقی ہے وہ بھی میرے نام کر دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا کیسا کریں گے؟ نہیں، اگر تم کو صحت چاہیے، دعا کرانا چاہتے ایسا کرو، میں کروں گا دعا تمہارے لیے۔ اس نے بادل ناخواستہ حکومت کر دی، سائن وغیرہ کرا دیا، اس کے بعد پھر اس کے نام حکومت کر دی۔ انہوں نے دعا کی، برکت وہ بیماری دور ہو گئی۔ لیکن بزرگ کو، اللہ کے بندوں کو دنیا کی کیا ضرورت، حکومت کی کیا ضرورت؟ وہ بزرگ کہنے لگے میں صرف تم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی بیماری پر تم نے آدھی حکومت دے دی، اور پھر جو ہے وہ بیماری جو ختم ہو گئی تم نے آدھی حکومت میرے نام کر دی، اور اس کے بعد پھر ایسا وہ پیشاب جاری ہوا کہ تم پریشان ہو گئے، ہر وقت جاری رہنے لگا۔ تو میں تم کو بتانا چاہتا تھا یہ دنیا کی حکومت، دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہی، یہ کسی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ میں تم کو صرف بتانا چاہتا تھا، اور یہ کاغذ حکومت کا جو فرمان، حکومت جو تم نے میرے نام کی تھی، یہ تم نے مجھ کو ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے بس، یہ حکومت میں لے کر کے کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا، انسانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ کتنی یہ مشین جو پیٹ ہے، اس کے اندر کتنی مشینیں ہیں، آدمی کھانا کھاتا، کھانا کھانے کے بعد وہ ہضم ہوتا، ہضم ہونے کے بعد پھر جو ہے باہر نکلتا، اگر باہر نہ نکلے تو پریشان ہو جائے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے، کبھی آپریشن کرانے کو لوگ بتاتی، کبھی اور کچھ۔ تو یہ پیٹ کے اندر کتنی ساری مشینیں ہیں، آنکھ کے اندر کتنی ساری مشینیں ہیں، کان کے اندر مشینیں ہیں، دماغ کے اندر مشینیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، دیکھنا سننا بولنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ کب احساس ہوتا؟ جب یہ نعمتیں اللہ ظاہر کر دیتے، جب ان نعمتوں سے اللہ محروم کر دیتے، پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا۔
कभी किसी का हमने टांग टूटे हुए देखा, कभी हमें एहसास नहीं हुआ करे अल्लाह ने देखो इनको जो है इस नेमत से महरूम कर दिया। और कभी कोई अंधे को हमने देखा, कभी एहसास नहीं होता करे अल्लाह ने हमको इनको देखो इन नेमतों से महरूम कर दिया। अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक मर्तबा एक आदमी ने देखा छत के ऊपर खड़ा था, वो खुदकुशी करने के लिए, एक आदमी खुदकुशी करने के लिए छत के ऊपर गया। तो वहां जब गया तो देखा नीचे एक आदमी है जो नाच रहा खुशियों के मारे, और उसको इत्तेफाक से 2 हाथ नहीं। उसने सोचा अरे मुझको तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दे रखी है, नीचे वो आदमी हाथ से महरूम है और नाच रहा, खुशियां मना रहा। तो आदमी पहले पूछने के लिए आया, पूछूंगा बाद में मैं खुदकुशी करूंगा, आखिर खुशियां मनाने का क्या सबब है जरा मुझको बताओ। वो ऊपर से नीचे आया और आकर उससे पूछा कि भाई आपको तो अल्लाह ने हाथों से महरूम कर दिया और बगैर हाथों के आप खुशियां मना रहे, नाच रहे। तो देखिए क्या उसने बात कही। उसने कहा देखो भाई अल्लाह ने मुझको दोनों हाथों से महरूम कर दिया है, मक्खियां मुझको परेशान कर रही हैं, मक्खियों को भगाने के लिए मैं बदन को हरकत दे रहा हूं। बताइए मक्खियां, आपको मालूम है मक्खियां कैसी परेशान करती। यहां से हम वॉकिंग के लिए जाते, यहां से मिलती, वहां तक साथ नहीं छोड़ती, दोस्ती उसकी ऐसी रहती है, वहां तक साथ नहीं छोड़ती। तो मक्खियों की फितरत वैसी है, एक जगह बैठती रहती है, आप कितनी बार भी उड़ाइए वो भागती नहीं, भागती फिर आ जाती, भागती फिर आ जाती। अल्लाह ने उसको 2 हाथों से महरूम कर दिया था। वो ऊपर गया खुदकुशी करूंगा, लेकिन उसको देख करके उसने खुदकुशी का इरादा मनसूख कर दिया कि अल्लाह ने इनको दोनों हाथों से महरूम कर दिया। हमको अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई है, कैसी कैसी नेमतें, हाथ भी दिए, पैर भी दिए, आंख भी दी, कान भी दिए, सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमा रखी है। तो उसने खुदकुशी का इरादा मनसूख कर दिया, तर्क कर दिया। अभी इस आयत करीमा का खुलासा भी और मजीद बयान करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नेमतों की नाशुक्री करने से हम सबकी हिफाजत फरमाए।